أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال الله تعالى في مقام آخر إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وقال الله تعالى في مقام آخر ولو تمنوا إذ ظلموا أنفسهم يعرضوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والأمين الرؤوف الرحيم السلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله فضیلت مآب عالم یرمعی جناب حضرت علامہ مولانا سید احمد شاہ ہاشمی صاحب و دیگر بندگان پروردگار عاشقان حبیب کردگار حاضر و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھی بھائی کو حرمین طیبین سعیدین کی طرف روانہ کرنے کے لیے فقیر حاضر ہوا تھا، تو وہ چلے گئے حرمین شریفین کی طرف عازم سفر ہو گئے اور ہماری روح بھی ساتھ چلی اور ہماری فکر بھی ساتھ چلی اور ہماری سوچیں بھی ساتھ چلی۔ سبحان اللہ۔ دوستان محترم، حرمین طیبین سعیدین مکہ المکرمہ ہو یا مدینہ منورہ، اس کی طرف بندہ مومن کی روح اسی طرح مشتاق ہوتی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے مشتاق ہوتی ہے جتنا ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کی گود کا مشتاق ہوتا ہے۔ بندہ مومن کا دل، بندہ مومن کا روح، بندہ مومن کی روح ہمیشہ پروردگار عالم کے حضور اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہونے کی ہمیشہ شوق کو پالتی۔ تو مکہ المکرمہ یہ بھی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وطن ہے، اور مدینہ منورہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وطن مبارک ہے۔ حضور مکی بھی ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدنی بھی ہیں۔ لیکن آج میں آپ کی خدمت میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مکہ المکرمہ کو انسانی آبادی اس انداز سے بخشی گئی اور مدینہ منورہ کو انسانی آبادی اس طرح بخشی گئی۔ مکہ کیسے آباد ہوا اور مدینہ کیسے آباد ہوا؟ دوستان محترم، زمین تو اللہ کریم نے بہت پہلے بنائی تھی۔ جب زمین نہیں بنی تھی تو اس وقت یہاں پانی ہی پانی تھا۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، ایک لمبا ترنگا انسان آیا اور اس نے آ کے آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، حضور والا دو سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنی ماہیت میں تھے، طواف کرتے ہوئے اپنی ماہیت میں لگے ہوئے تھے، تو آپ نے طواف جاری رکھا۔ جب فارغ ہوئے تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا اس سائل کو بلا کے لاؤ۔ سائل کو بلایا گیا، فرمایا ہاں بیٹا اب پوچھو کیا پوچھنا چاہتے تھے؟ حضور والا بس یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کعبہ کی حقیقت کیا ہے اور اس کے طواف کی حقیقت کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کریم نے زمین و آسمان کو نہیں بنایا تھا یہاں پانی پانی تھا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کریم کا عرش بھی پانی کے اوپر تھا۔
پھر پروردگار عالم نے ارادہ فرمایا زمین بنانے کا، تو اللہ کریم نے اس پانی کے اندر ارتعاش پیدا فرمایا، لہریں پیدا فرمائی، لہریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور اس کے اوپر جھاگ بنی، اور اس جھاگ سے پھر زمین بننا شروع ہوئی۔ تو زمین کا جو ٹکڑا سب سے پہلے بنا ہے وہ ٹکڑا وہی ٹکڑا ہے جس پہ آج اللہ تعالیٰ کا گھر موجود ہے، جس پہ آج پروردگار عالم کا گھر موجود ہے، زمین بن گئی۔ فرشتوں نے عرض کی بارے کہا جس طرح آسمانوں پہ تیرا گھر بیت المعمور موجود ہے، تو ہمیں اجازت عطا فرما جیسے ہم اس کا طواف کرتے ہیں، ایسے ہی زمین کے اوپر بھی ہم تیرا گھر بنائیں اور پھر اس کا طواف کریں، پھر اس کا طواف کریں۔ اللہ کریم کی اجازت سے فرشتوں نے یہ حدود حرم کا تعین کیا، انہوں نے پتھر اٹھائے اور پتھر اٹھا کر کے رکھے۔ حدود حرم کا تعین کرنے کے بعد پھر انہوں نے کعبۃ اللہ کا طواف شروع کر دیا، تسبیحات پڑھنا شروع کر دی، تحلیلات پڑھنا شروع کر دی، اللہ کی حمد و ثنا کرنا شروع کر دی۔ حضرات محترم، یہ ہے کعبۃ اللہ کی حقیقت اور یہ ہے طواف کی حقیقت۔ اور پھر یہ کعبۃ اللہ کی جو فضا ہے یہ وہ مقدس جگہ ہے کہ جس کے اوپر اللہ کی ذاتی تجلیات کی بارش ہوتی ہے، ذاتی تجلیات کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ اور انسان جب طواف کر رہا ہوتا ہے تو کچھ لوگ تو صرف ظاہر کے کعبے کے پردے تک رک جاتے ہیں یا کعبے کے عمارت تک رک جاتے ہیں، لیکن جو صاحبان ہاتھ لوگ ہیں وہ صرف کعبۃ اللہ کے پردوں تک رک نہیں جاتے، عمارت پہ رک نہیں جاتے، بلکہ وہ طواف کرتے ہوئے تجلیات الہیہ کا طواف کرتے ہیں، تجلیات الہیہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو تجلیات الہیہ تھی انہی کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عاشق تھے، حقیقت محمدیہ اسی تجلی کی عاشق تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو آپ کے دل کے اندر یہ شوق فراغ موجود تھا کہ کاش کے بیت المقدس کی جگہ پہ بیت اللہ قبلہ بن جائے۔ اور پھر اللہ کریم کی طرف نوازی فرمائی۔ ایک دن آپ نماز پڑھتے ہوئے کبھی سر کو اوپر کرتے ہیں کبھی نیچے کرتے ہیں، اور اللہ کریم نے ایک دعا مہربانی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، کہ محبوب تم بار بار اپنے چہرے کو اوپر اٹھا کے اپنے سینے میں کوئی خواہش لے کے میرے دربار میں پیش کرتے ہو تو ہم آپ کی اداؤں کو دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم آپ کی اداؤں کو، ہم آپ کے چہرے کے اوپر نیچے کرنے کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم یقین اسی قبلے پہ تمہیں پھیر دیں گے جس کا شوق تمہارے سینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، جس کا شوق تمہارے سینے میں موجود ہے، تو وہ جس کا شوق تھا وہ صرف دیوار کا شوق نہیں تھا، جو کہ کعبۃ اللہ کی فضا کے اوپر اللہ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے اور حقائق کی دنیا میں حقیقت محمدیہ اس تجلی کی عاشق۔ سبحان اللہ کہیں، یہ بات سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات موجود تھی کہ بیت المقدس کی جگہ پہ بیت اللہ قبلہ بن جائے، اور پھر اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب چہرہ پھیرنا تمہارا کام ہے اور قبلہ پھیرنا میرا کام۔ تو دوستان محترم، یہ تھی زمین بننے کی حقیقت، اور اس پہ کعبۃ اللہ کا پہلا تعین اور کعبۃ اللہ کا طواف۔ پھر اللہ کریم نے اس جگہ کو انسانی نفوذ سے آباد کرنا چاہا۔ تو میں طوالت میں نہیں جاؤں گا، سارا واقعہ بیان نہیں کروں گا، صرف اشارہ دوں گا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دو وطن ہیں۔ مکہ بھی اللہ نے اہل محبت سے آباد کروایا، اور مدینہ بھی اللہ پاک نے اہل محبت سے آباد کروایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل سے، مائی ہاجرہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، وادی غیر زرع میں زندگی کا نشان موجود نہیں۔ حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم سے کہتی ہیں الا من تقلنا، ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو، لیکن آپ بولتے نہیں۔ پھر کہتے ہیں اچھا
اللہ کریم کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ تو ہاں اشارہ دیا میں تمہیں اللہ کریم کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ کہا اچھا اگر اللہ کریم کے سپرد کر کے جا رہے ہو تو پھر ہمیں کوئی ڈر نہیں۔ اب ہوا یہ کہ جتنا کوشا تھا پاس کو ختم ہو، پانی نہیں ہے، ماں کے سینے کا دودھ بھی خشک ہونے لگا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام تڑپنے لگے، ماں کی ممتا جوش مارنے لگی۔ پھر حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ کے اوپر چڑھتی ہیں، کبھی دوڑ کے صفا کے اوپر اور کبھی دوڑ کے مروہ کے اوپر، کبھی دوڑ کے صفا کے اوپر اور کبھی دوڑ کے مروہ کے اوپر چڑھتی ہیں۔ 7 چکر لگائے اور واپس آ کے جب اسماعیل کو دیکھا تو قدموں سے پانی کا چشمہ جاری، سبحان اللہ، پانی کا چشمہ جاری ہے۔ اور پانی ایسے پانی کا چشمہ اس وقت سائنٹسٹ، اس وقت سائنسدان، ڈاکٹرز، MBBS اور دیگر لوگ جو ان چیزوں کے اوپر تحقیق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ متوازن خوراک گوشت ہے یا دودھ ہے۔ گوشت اور دودھ جو ہے یہ متوازن غذا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر غذائی اجزاء پورے کے پورے پائے جاتے ہیں۔ جب تحقیق کی گئی کہ یہ آب زمزم میں ایک تاثیر ہے، اگر آپ کھانے کے لیے کچھ نہ پا سکیں، آب زمزم فقط پیتے رہیں تو یہ پیاس کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے اور بھوک کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے، سبحان اللہ۔ تو پھر سائنس اس نتیجے میں پہنچی، انگریز پانی کے سیمپل لے گئے اور انہوں نے اس کے اوپر تحقیق کی اور پھر آخر یہ بیان کیا کہ دنیا کی کسی چیز کے اندر اتنے غذائی اجزاء موجود نہیں ہیں، نہ دودھ کے اندر نہ گوشت کے اندر جتنے غذائی اجزاء آب زمزم کے اندر موجود ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جو متوازن غذا ہے وہ زندگی کا سامان ہے۔ تو پیغمبر کے قدموں میں دیکھنے والوں نے وہ دیکھا تھا کہ یہاں تو زندگی کے کوئی آثار ہی نہیں، وادی غیر سی طرح ہے، توجہ فرمائیں گے، یہ تو وادی غیر سی طرح ہے، یہاں تو زندگی کے آثار ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ جو نفس قدسی آیا ہے ہم اس کے پاؤں سے زندگی کے سوتے جاری کرتے ہیں، زندگی کا سامان جاری کر دیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے قدموں سے وہ چیز جاری ہو رہی ہے جس کے اندر سارے غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ وہاں سے حضرت ہاجرہ نے پانی پیا، اپنے بیٹے کو پانی پلایا، اور پھر وہاں آہستہ آہستہ لوگ آنے لگے، بنی جرم آئے، انہوں نے آ کے پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد انہوں نے کہا یہ جگہ ڈیرا لگانے کے لیے اچھی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہیں پہ رک جائیں، لیکن پانی پہ ہمارا کوئی تصرف نہیں ہوگا، پانی کے مالک آپ لوگ۔ انہوں نے کہا اتنے خوبصورت بیٹے کی آپ ماں ہیں، اگر آپ کہیں تو ہم اس کے لیے رشتہ پیش کر دیں۔ تو اس خاندان میں پھر حضرت اسماعیل کی شادی ہوتی ہے اور وہاں سے پھر انسانی آباد کاری اس جگہ پہ شروع ہوتی ہے۔ تو آپ خود دیکھ لیں کہ کیسے وہ پاکیزہ لوگوں سے اللہ کریم نے اس جگہ کو آباد کیا، انسانی آباد کرنے کے بعد۔ یہ تو تھا مکے کی کہانی۔ آئیے مدینے کی کہانی بھی سنیں، جو مصطفیٰ کا دوسرا وطن ہے، اس کے بارے میں بھی سنیے کہ انسانی آباد کاری کیسے ہو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے 1000 سال پہلے طبہ ہجری یہاں آئے، اس کے ساتھ 400 یا 4000 علماء، اس وقت ذہن میں پرفیکٹ نہیں ہے کہ 4000 علماء تھے یا 400 علماء، غالباً 400 علماء تھے اس کے ساتھ جو سفر کر رہے تھے، بڑا لمبا سفر کر کے آئے تھے۔ لیکن جب یہاں پہ پہنچے تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، اب ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے، جس جگہ پہ ہم لوگ آ گئے ہیں اس سے آگے ہم نہیں جائیں گے۔ اس نے کہا آپ تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے قسم کے لوگ ہیں، تو آپ کیوں نہیں جاتے؟
انہوں نے کہا کہ ہماری کتابیں بول رہی ہیں کہ یہ جگہ عام جگہ نہیں ہے، یہ پیغمبر آخر الزمان کی ہجرت کا اب ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے، ہم ان کا انتظار کریں گے۔ سبحان اللہ، ہم ان کا انتظار کریں گے۔ وہ کیسے خوش بخت لوگ تھے، بلکہ یوں کہیے کہ اللہ کریم نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی تھی، میرے نبی نے آنا ہے، لہذا تم یہاں بیٹھ جاؤ اور ان کا انتظار کرو۔ اور یہ کتنا عرصہ پہلے شروع ہوا؟ 1000 سال پہلے میرے نبی کی آمد کا انتظار۔ یہ مدینہ طیبہ کے لوگوں کا جو والہانہ استقبال تھا اور جو محبت تھی، اور وہ جو جلدی پہچان گئے اور جلدی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور دین کا فروغ مکہ المکرمہ سے زیادہ مدینہ طیبہ میں ہوا، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرات محترم وہ علماء کی، ان علماء کی اولاد تھی جنہوں نے اس بیس پہ یہاں ڈیرا لگایا۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا پھر اس نبی اعظم کے کچھ خصائص کو مجھے سناؤ۔ سارے لوگوں کو بٹھا دیا گیا، ایک عالم اٹھا اور اس نے حضور کی ایک شان بیان کی، دوسرا عالم اٹھا اور اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوسری شان بیان کروائی، تیسرا عالم اٹھا تو اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزہ شق القمر کو بیان کیا، کسی نے معجزہ رد شمس کو بیان کیا، باوجود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص بیان کیے، یہاں تک کہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام شفاعت بھی بیان کر دیا۔ اس نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، چلو ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ یہاں ڈیرا لگانا چاہتے ہیں تو میں تمہارے لیے یہاں گھر بنوا دیتا ہوں۔ اس نے 400 علماء کرام کے لیے گھر بنوائے، اور ایک گھر اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بنوایا، اور وہ ڈبل سٹوری گھر تھا۔ تو گھر بنوانے کے بعد پھر اس نے ایک خط لکھا، اور اس خط کا عنوان یہ تھا کہ کریم تیری باتیں بہت سنی، تیرے حسن کا چرچا بڑا سنا، دل تیرا گرویدہ ہو گیا، دل تیری یاد میں کرنے لگا، روح تیرے بارے میں مشتاق ہے، مجبوریاں بہت ہیں، مجھے جانا پڑے گا، اگر تو آپ میری زندگی میں آ گئے غلام کی حیثیت سے تمہاری خدمت میں حاضر ہو جاؤں، اور اگر آپ میری زندگی میں تشریف نہیں لاتے تو پھر ایک مہربانی کرنا، میں نے سنا ہے علماء سے کہ میدان معاشر میں جب لوگ تقریر کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور کوئی بازو پکڑنے والا، داد رسی کرنے والا نہیں ہوگا، تو اس وقت مقام شفاعت آپ کے پاس ہوگا۔ اس نے خط کے اندر لکھا لا تنسنی فی شفاعتک، اپنی شفاعت میں مجھے بلانا نہیں، مجھے یاد رکھنا، اپنی شفاعت میں مجھے یاد رکھنا۔ سبحان اللہ، یہ خط لکھا اور ان علماء کے پاس ان کے حوالے کر کے وہ اللہ کا بندہ چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا، وہ اہل مدینہ روزانہ شام کو جب بیٹھتے تو جیسے آج تو ٹی وی نے گھر کی ساری رونق چھین، وغیرہ پہلے دور میں نانیاں دادیاں بیٹھا کرتی تھیں، قرآن قصے سنایا کرتی تھیں، یہ بچوں کے بہلانے کا بھی ایک خوبصورت طریقہ تھا، اور بچے اپنی ہسٹری سے، اپنی تاریخ سے بھی واقف ہو جاتے تھے۔ آج تو سارا کچھ ہم نے میڈیا کے سپورٹ کر دیا، تو نانیاں دادیاں بیٹھتی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جو صدری چیزیں ان کے پاس موجود تھیں، جو واقعات موجود تھے، وہ سنایا گیا۔ پھر وقت آیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت، پھر آپ نے ہجرت فرمائی۔ جب آپ نے ہجرت فرمائی تو وہ کلمات تو آپ شاہ سب سے سنتے رہتے ہیں کہ مدینے کی بچیوں نے کن خوبصورت کلمات سے آپ کا استقبال کیا۔ کوئی کھجور کے اوپر چڑھا ہوا ہے، کوئی چھت کے اوپر چڑھا ہوا ہے، کوئی کسی بلند جگہ پہ ٹبے کے اوپر چڑھ کے وہ آ رہے وہی صدیاں ہو گئی تھی، جن کو صدیاں ہو گئی تھی انتظار کرتے ہوئے۔ میرا دادا بھی ان کا منتظر رہا، میرا پردادا بھی ان کا منتظر رہا، میری تو کئی نسلیں ان کی منتظر ہیں، اور آج کرنواتی ہوئی کہ آج میری زندگی میں تشریف لے آئے، وہ تشریف لانے والے ہیں، انتظار رہا۔ اور جب تشریف لائے تو بچیاں پڑھ رہی تھی طلع البدر علینا، سبحان اللہ، کہیں سبحان اللہ، کہیں سبحان اللہ۔
کیا کیا پاکیزہ خیالات ہیں. طلع البدر علینا، لوگوں ہمارے اوپر تو چودھری کا چاند طلوع ہو گیا. سبحان اللہ. چودھری کا چاند طلوع ہو گیا. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وداع کی پہاڑیوں سے ہمارے اوپر تو چودھری کا چاند طلوع ہو گیا ہے. اگلا جملہ بڑا کمال کا ہے. وجب الشکر علینا، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. جب تک کوئی ایک بندہ بھی رب کی طرف بلانے والا رہے گا، ہم اہل اسلام کے اوپر یہ شکر واجب رہے گا کہ ہم اللہ کے نبی کی تشریف آوری پہ ان کی قدم درجہ فرمائی کے اوپر ہم اللہ کے دربار میں اس پہ شکر ادا کرتے رہیں کہ ہم کو اس نے اپنا محبوب عطا فرمایا. تو یہ وہ پاکیزہ ہستیاں تھیں جن سے اللہ کریم نے مدینہ آباد کروایا. سرکار کی سواری آ رہی، بس میں اسی پہ ختم کروں گا، باتیں تو بہت ساری. سواری آ رہی، کھجور کی ٹہنیاں، تر ٹہنیاں اپنے دروازوں کے ساتھ لوگوں نے باندھ دی کہ آج مہربانی فرمائے تو قدم ہمارے گھر میں ہے. سبحان اللہ. روکنے کی کوشش کی گئی آپ کی قصوہ نامی اونٹنی کو، لیکن آپ نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، انہا معمورت ہو، یہ معمورہ ہے، اس کو جانے دو. اب اونٹنی کہاں بیٹھی؟ کتنے گھروں کو کراس کرنے کے بعد وہ اسی گھر کے سامنے جا کے بیٹھی جو حضرت طلبہ نے میرے آقا کے لیے 1000 سال پہلے بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی ذات سے نسبت ہو جائے تو جانوروں کو بھی شعور نصیب ہو جاتا ہے. اس کو بھی معلوم ہے کہ میں نے آج کہاں رکنا ہے، کس دروازے پہ ٹھہرنا ہے. اس وقت اس کی چابی حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس تھی. وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں تھا. آپ اندر تشریف لے گئے، لوگ دائیں بائیں بیٹھنے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ ابو ایوب انصاری میرے دوست کا خط مجھے دے. اللہ، میرے دوست کا خط مجھے دے. سبحان اللہ. یہ اہل محبت کے ساتھ اللہ نے مدینے کو آباد کیا. تو مکہ بھی حدود کا وطن ہے اور مدینہ بھی حدود کا وطن ہے. تو یہ تھرڈ کلاس لوگوں سے، تھرڈ کلاس انسانوں سے اللہ نے نہ مکہ آباد کروایا ہے نہ مدینہ آباد کروایا ہے. مکہ بھی اہل محبت سے آباد کروایا اور مدینہ بھی اہل محبت سے آباد کروایا. سبحان اللہ. تو اسی مکہ المکرمہ میں جانے کے لیے اور مدینہ منورہ میں جانے کے لیے انسان کی روح مشتاق ہے. یہاں سے ہی اسلام آباد سے جائیں، فیصل آباد سے جائیں، لاہور سے، تو یہیں سے فقیرانہ لباس پہنے، 2 چادر ہے، سر ننگا ہے. میں تیرا فقیر بن کے آ رہا ہوں، میں تیرا فقیر بن کے آ رہا ہوں. میقات سے آگے آپ ویسے بھی جا سکتے، میقات پہ آپ نے احرام باندھا. تو ہمارا میقات جو کہ یلملم ہے تو وہ جدہ سے پہلے آ جاتا ہے، یعنی جب آپ سفر کرتے ہیں جدہ کے بعد فوراً وہ یلملم آ جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہیں سے احرام باندھ دیا جاتا ہے. اور پھر عجیب معافیت کا عالم کاری ہے. جہاز کی سپیڈ بے شک بہت دیر ہوتی ہے، لیکن بندہ مومن کی آرزو میں یہ ہوتی ہے کہ یہ بڑا سلو چل رہا ہے، آج رکشے کی سپیڈ پہ چل رہا ہے، یہ تیز کیوں نہیں چلتا کہ میں جلدی اپنے رب کے دربار میں حاضر ہو جاؤں. سر ننگا ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، اگر پہنی ہے چپل اس کو اوپر خالی ہو، یعنی فقیرانہ انداز میں جاؤ. اشتیاق ہے. اور فرمایا کہ جب تیری نظر کعبۃ اللہ پہ پڑے گی نا تو جو دعا مانگے گا تیری ساری دعائیں قبول ہو جائیں. کتنے ارمان، کتنی آرزو، کتنی مناجات، کتنی خواہشات. میں اپنے بیٹے کا مسئلہ بھی وہاں اللہ کے دربار میں پیش کروں گا، بیٹی کا مسئلہ بھی اللہ کے دربار میں پیش کروں گا، اپنے ذاتی حالات بھی اللہ کے دربار میں پیش کروں گا. کتنے ارمان لے کے نکلا تھا، جب اللہ کے گھر میں داخل ہوا. اشتیاق ہے. یہ دیواریں میرے آگے سے ہٹ کیوں نہیں جاتی، میں سیدھا اپنے رب کے گھر کو دیکھوں. اور جیسے ہی اللہ کے گھر کے اوپر نظر پڑتی ہے تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آنکھیں
اس گھر کے ساتھ چمٹ جانا چاہتی ہیں، جب جانا چاہتی ہیں، لیکن ادھر سے آنسوؤں کا سیلاب ہے جو بار بار بند توڑ دیتا ہے، اور انسان اللہ کے گھر کو دیکھتا ہے، سبحان اللہ، اور پھر جاتے ہی اب نماز نہیں پڑھنی، بلکہ جاتے ہی وہ طواف شروع کر دیتا ہے۔ طواف کرتے ہوئے میں نے مختلف لوگوں کو دیکھا ہے، وہ اپنی اپنی زبان میں اللہ کے دربار میں اپنی معلومات پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ معصور دعائیں بھی ہیں جو مانگی جاتی ہیں، لیکن اگر آپ کوئی اور بھی اس کے علاوہ بھی دعا مانگیں تو اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہوئے آپ مانگ سکتے ہیں۔ کوئی تو صاحبانے درد ایسے بھی تھے، مانگنے والے تو وہاں اپنے بیٹوں اور بیٹوں کے لیے زندگی کی خیرات بھی مانگ رہے تھے، لیکن کچھ ایسے بھی دیکھے جو حرم کا طواف کرتے ہوئے بھی اس کے درد کی سوغات مانگ رہے تھے، اس کے شوق کی سوغات مانگ رہے تھے کہ مجھے اپنا شوق اور نصیب فرما، مجھے اپنا درد اور نصیب فرما، میں تڑپوں، میں مچلوں، میں تجھے یاد کروں، عطا اسلاف کا جذبے درو کر، شریک سنائے لا یحزنوں کر، خرد کی کچیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، مجھے صاحب جنوں کر، تجھے کیا بتاؤں میرے دل ربا، تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تشنہ لب چڑیا کے منہ میں اگر نمی آ جائے گی، تیرے دریائے کرم میں کیا کمی آ جائے گی۔ کیا بات اللہ کا طواف ہو رہا، اور پھر حجر اسود کے سامنے آئے تو ایک شوق جاگا، میں اس کو چوم لوں، میں اس کو چوم لوں، میاں کیوں چوم رہے ہو، کالا پتھر ہے، تو دل سے صدا آتی ہے، میرے آقا نے اسے چوما تھا، میرے آقا نے اسے چوما تھا۔ اور یہ چومنے کی داستان بھی بڑی خوبصورت ہے، بس اسی کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک وہ وقت بھی تھا جب مئی حلیمہ آپ کو لے کے جا رہی تھی، تو یہ حجر ابیض تھا، اصل میں سفید پتھر تھا، کسی دور میں ڈبایا تھا، سفید تھا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ گناہ چوس چوس کے اس کا رنگ سیاہ ہو، یہ گناہ چوستا ہے، اور بندہ مومن اس لیے اس کا غصہ لیتا ہے، گناہ بہت لے کے آیا، دامن بہت آلودہ ہے، اس کو چوم لو تاکہ گناہ دھل جائیں، اپنے رب کی بارگاہ میں شکر ہو۔ لیکن مائی حلیمہ جب جا رہی تھی آپ کو لے کے، تو کہاں چلتے چلتے چلو کعبۃ اللہ کا طواف کر لوں اور حجر اسود کا بوسہ لے لوں۔ تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کی عمر اس وقت ہے، آپ جانتے ہیں کہ اٹھا کے چاہا کہ منہ میرے آقا کا حجر اسود کے ساتھ لگا، لیکن حجر اسود جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب کیا گیا تو حجر اسود وہاں سے شوق فراواں کے ساتھ نکلا، اور اس نے آگے بڑھ کے محمد مصطفیٰ کے لب مبارک کو چوما۔ جس کے چومنے کا شوق زمانے کے دل میں ڈالا تھا، اس کے دل میں شوق محمد مصطفیٰ کے چومنے کا ڈال دیا تھا۔ حجر اسود آگے بڑھ کے چوم رہا، باقی سب لوگوں کے گناہ چوستا ہے، لیکن میرے آقا کی ذات گرامی سے اس نے بڑھ کر چوس لی، طہارت حاصل کر لی، پاکیزگی حاصل کر لی تھی، مقام بہت زیادہ لے لیا تھا۔ باصورت کعبۃ اللہ کا طواف کرتے، پھر حجر اسود کا بوسہ لیتے، پھر 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور پھر وہ آب حیات جو جاری ہوا تھا حضرت اسماعیل کے قدموں سے اس کو پیتے ہیں، سلسلے محبت کے چلتے رہتے ہیں، صفا پہ اوپر مروا پہ اوپر دوڑتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بندہ مومن کی روح اسی طرح مشتاق ہوتی ہے حرمین طیبین میں جانے کی، جیسے ایک چھوٹا بچہ اس کو شدید طلب ہوتی ہے کہ میں اپنی ماں کی گود پہ چلا جاؤں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم سب کی آرزو کو پورا فرما، جو جا چکے ہیں اللہ کریم ان کو بھی حاضری نصیب فرما، جن کو بھی شرف حاصل نہیں ہوا اللہ پاک ان کو بھی شرف نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔